الشريف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب السيئات والحسنات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. دونوں احادیث جس بات پہ دلالت کرتی ہیں یا جو ہماری طرح رہنمائی کرتی ہیں کہ اچھی نیت اور اچھا ارادہ، اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ثواب ملتا ہے. وہ اللہ بہت غفور الرحیم. صرف انسان تھوڑا چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود استقبال کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا ہے. اور اگر کوئی گناہوں کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی پریشانی، کہ یہ لعلہم یرجعون، اللہ کہتے ہیں میں اس لیے ان کو یہ دیتا رہتا ہوں تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، میری طرف جھک جائیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے تھے، واپس آئیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور حدیث قدسی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ بھی لکھے اور نیکیاں بھی لکھی، اور پھر ان کو بڑا واضح کیا ہے. کیسے کہ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها، کسی نیکی کا ارادہ کر لیا تھا لیکن وہ کسی بھی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو جب یہ ارادہ کر لیا تھا. اس میں اب ارادے کے بعد اس نے وہ عمل سر انجام بھی دے دیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات. ایک نیکی کی ہے 10 نیکیاں ملیں گی الی 700 ضعف، 700 گنا تک، واضعاف کثیرہ، اور اس سے بھی زیادہ. آپ کا خلوص اور ہمارا اس کے اندر اخلاص اور محنت اور اللہ کی طرف سے رغبت، انابت، یہ چیزیں اس کو اور زیادہ مزین کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اور بڑھاتے رہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کہ من ہم بسیئۃ، جو برائی کا ارادہ کر لے، جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تھوڑا ٹھہر، ابھی اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، تھوڑی مہلت ہے، شاید یہ واپس پلٹ آئے، شاید یہ توبہ کر لے. جب تک اس گناہ کو سر انجام نہیں دیتا اس وقت تک وہ لکھا نہیں جاتا، اور جب وہ گناہ کا کام کرتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایک ہی لکھنا ہے. گناہ ایک ہی لکھنا. نیکی کی ہے تو 10 لکھ دینی ہے، گناہ کیا ہے تو ایک ہی لکھنا ہے، ایک سے آگے نہیں. اور دوسری حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها، کہ جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے تو میرے فرشتوں فلا تکتبوها، اس پہ نہ لکھا کرو جب تک وہ کام کر نہیں لیتا، جب تک اس کو سر انجام نہیں دے لیتا. اور جب فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. یہاں تک ہی بس نہیں، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا کہ نہیں میرا رب اس پہ میرا مواخذہ نہ کر لے، میری پکڑ نہ کر لے، کہیں میں اللہ کی نافرمانی میں ایسا پکڑ نہ آ جائے میری، تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ، میرے ڈر کی وجہ سے اس نے یہ گناہ چھوڑ دیا. اس قدر وہ غفور اور غفار اور رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا ہم ہر وقت معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہمیشہ اچھا ارادہ کریں اور اچھائی کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے خزانے بھرتے جائیں. اس پہ ایک چیز جو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یا ابن عثیمین رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کوئی شخص نفلی روزے کی نیت کرتا ہے اور نصف دن گزر جانے کے بعد کوئی نفلی روزے کی نیت کرتا ہے، شاید میرے بھائیوں کے علم میں ہو
کہ فرضی روزے کی رات کو نیت کرنا یہ فرض ہے، لیکن نفل روزہ یہ صاحب اختیار ہوتا ہے، یہ دوپہر کو بھی نیت کر لیتا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے صبح سے، نیت کر لیتا ہے کہ نہیں آج میرا روزہ ہے، تو وہ مکمل کر سکتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے ارادہ کیا ہے نصف دن گزرنے کے بعد، تو اب اس کو نصف دن کا ثواب ملے گا اس شخص کے مقابلے میں جس نے رات کو ہی نیت کر لی تھی کہ صبح روزہ رکھنا، اس کو مکمل دن کا ثواب ملے گا، اور جس نے آدھے دن کے بعد نیت کی ہے اس کو آدھے دن کا ثواب ملے گا۔ واللہ عالم الثواب۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علی الا البلاغ۔